ہم رمضان کے تیسرے دہے میں پہنچ چکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے ہم تمام پر بہت بڑا احسان اور کرم کیا کہ اللہ نے پہلے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ نے ہم کو اس کی وحدت کا اقرار کرنے والا بنایا، اللہ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اللہ نے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق ہم کو اپنے علماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، روزے دار کی جزا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک روزے دار کی جزا اللہ خود دینے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر تنبیہ الغافلین میں، بلکہ تنبیہ الغافلین میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث شریف لکھی گئی کہ 4 ایسے اعمال ہیں جن کو آپ نیکیاں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر نہیں چلتے تو آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ مجاہد جو جہاد میں شرکت کیا اور غازی بن کر لوٹا اور اس کے بعد اس نے نیک کام نہیں کیے تو اس کا جہاد ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں۔ اور پھر وہ دوسرا کہ جو حج کرتا ہے اور ایک فرض حج کرنے کے بعد مزید ثواب کے لیے اپنے آپ کو نیک عمل میں مصروف نہیں رکھ سکا، اس کا وہ حج عدم قبولیت کی علامت بن سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو بیمار ہے اور بیمار کے بعد شفا ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی تو پھر آپ بھول گئے اور پھر گناہوں پہ آ گئے تو پھر آپ پریشانی میں آ گئے۔ روزے دار ہے، روزہ آپ پر الحمدللہ پورے رمضان کے مہینے رہتے ہیں اور پھر سال کے 11 مہینے وہی پرانی روش پہ آ گئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ نفس پہ کنٹرول کرنے کا ایک ڈھال ہے کہ شیطان جب وار کرتا تو روزہ آپ کے سامنے ہے کہ سال کے 11 مہینے۔ اسی لیے شیخ مجدد الفتحانی، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا، یعنی کیسے اس نے رمضان کو گزارا، اگر رمضان کے بعد وہ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتا رہا تو اس کا رمضان صحیح گزرا۔ یہ شیخ مجدد الفتحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ وہیں پر امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر صبح ہر روز آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، ایک مدینہ شریف میں، ایک مکہ شریف میں، ایک بیت المقدس میں، ایک مسلمانوں کے قبرستان میں، ایک بازاروں میں۔ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب کی حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ جو مکہ شریف میں فرشتہ آتا ہے وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ جس نے فرض چیزوں کو چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا۔ جو فرض چیزوں کو چھوڑا، فرشتہ ندا کرتا ہے، جس نے فرض چیزوں کو چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا۔ جو مدینہ شریف میں ہے وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا وہ آقا کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ بیت المقدس کا وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جس نے حرام مال کھایا اس کے نیک اعمال ختم ہو جاتے۔ چوتھا فرشتہ جو بازار میں اترتا ہے، جو قبرستان میں اترتا ہے، وہ پکار کر کہتا ہے ان مردوں سے جو قبروں میں، بتاؤ تمہاری خوشی اور غم کا کون سا دن تھا؟ تو وہ پکار کر مردے کہتے ہیں کہ ہمارے خوشی کا دن، سرور کا دن وہ تھا جب ہم نے قرآن کلام پاک کو پڑھا، قرآن کلام پاک کی تلاوت سنی، علماؤں کی مجلس میں بیٹھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ہمارا غمگین وقت وہ ہوئے کہ ہم نے اپنی عمر کو پوری ضائع کر دیا۔ اور پھر چوتھی زمانے جو بازار میں جو فرشتہ آتا ہے وہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ کے روب کو جانو، اللہ
گناہگار کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے، مگر اللہ تم کو گناہگاروں کو سزا اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ تمہارے درمیان میں وہ نوجوان ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تمہارے درمیان میں وہ دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے تم پر سزا نہیں دے رہا، تمہارے درمیان میں وہ ضعیف بوڑھے ہیں جو رکوع میں ہیں، تمہارے درمیان میں وہ جانور ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں،